ندعو إلى الله لننشر الخير في كون الله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. دونوں چیزیں، چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، اور کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چاہے چھوٹی سی نیکی ہو، لیکن کبھی اس کو حقیر نہ سمجھو. ہزاروں واقعات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے آدمی کی مغفرت کر دی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکی. حدیث میں ہے سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، اگر کچھ نہیں تو کسی مسلمان کو ہنستے چہرے سے دیکھنا بھی صدقہ ہے. بخاری شریف میں ہے ایک آدمی بنی اسرائیل کا سفر کر رہا تھا. بہت مشہور روایت، آپ نے بار بار سنی ہے، مختصر ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ زانیہ عورت تھی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی بڑا گنہگار تھا. بخاری شریف میں دونوں لفظ آتے ہیں. اب اس کو پیاس لگی، سفر میں پانی نہیں تھا، یہ کنویں میں اترا اور اتر کر پانی پیا. جب واپس اوپر آیا تو دیکھا ایک کتا جو ہے وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا. اس نے سوچا میں کیسے اندر جاؤں گا، اندر تو چلا جاؤں گا لیکن پانی کیسے نکالوں گا. I can go inside the water, but how I'm going to take the water out? I have no bucket, I have no rope. کیسے نکالوں گا؟ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ چلو میرا جوتا تو ہے، اور جوتے کے اندر پانی بھرا. He filled the water in his shoes and the hold fast the shoes with his tooth. منہ سے پکڑا with his teeth، پکڑ کر کے دونوں ہاتھ سے واپس کنویں سے اوپر چڑھا. He climbed. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باہر آ کر کتے کو پانی پلاتا ہے، اس وقت کے نبی پر اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے ہیں کہ اس بندے کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے. چھوٹی چیز ہے، سارے گناہ. لا تحقرن من المعروف شیئا.
حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فادر تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک کتے کو دیکھا جو کیچڑ میں پھنس گیا تھا۔ He tried to come out لیکن نکل نہیں رہا تھا۔ The dog's baby come out، لیکن وہ اتنا پھنس گیا تھا اندر کیچڑ میں کہ وہ نکل نہیں سکتا تھا۔ بہت ٹائم لگنے کے بعد وہ جانور بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ was walking with his خادم، اور اسے کہا بھائی اس کتے کے بچے کو نکالو۔ تو وہ ذرا تذبذب ہو رہا تھا، کپڑے گندے ہو جائیں گے فلاں فلاں فلاں۔ تو حضرت نے کہا you move, let me take out۔ بعض مرتبہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میری اس نیکی کا اثر کتنا ہوگا اور میرے اس چھوٹے گناہ کا اثر کتنا ہوگا۔ Sometimes we don't know that I'm doing the small righteous deed, how much Allah is going to benefit me, and sometimes I'm doing the small sin, how much is going to harm me in my life۔ ایک آدمی his mother became very very ill، اس کی ماں ایک دم بیمار ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ تو ایمبولینس کو فون کیا، ایمبولینس آئی اور آنے کے بعد اس کی ماں کو لے گئی۔ ڈاکٹر نے جواب دیا آئی سی یو میں رکھنے کے بعد مے بی another extra 5-10 hours she going to live، بس 5 6 7 10 گھنٹے ہوں گے پھر تو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا، دیکھو اس کے دماغ میں نہیں تھا۔ گھر پر کہا چلو والدہ کو آئی سی یو میں رکھا ہے تو میں ذرا گھر جا کے آتا ہوں، بیوی کو کہہ دوں، بچوں کو کہہ دوں کیا پریشانی ہے۔ He went home. He told his wife and children that this is the condition of our mother. یہ ماں کے حالت ہے، what we can do۔ کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اور وہاں بیٹھے کچھ تلاوت کرتے رہو، might Allah can grant her cures۔ سبحان اللہ۔ یہ آ رہا تھا، پیٹرول اسٹیشن پر گیا کہ پیٹرول نہیں ہے چلو پیٹرول ڈال دوں۔ وہ دکان میں چلا گیا، پیٹرول ڈالنے کے بعد پیسہ دینے کے لیے while he was going inside the petrol station اس نے دیکھا two kitten، بلی کے 2 بچے، وہ sucking mud، وہ کیچڑ کھا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے کیچڑ کھا رہے تھے۔ یہ پیٹرول اسٹیشن کے اندر میں گیا، اس نے 2 کین لیے جو جانور کا کھانا ہوتا ہے، اس نے خریدے اور لا کر کے ان دونوں بلی کے بچوں کے سامنے رکھ دیا کھول کر کے۔ اور اس کے بعد یہ واپس، اس کے دماغ میں کچھ ایسی بات نہیں تھی، بس اس نے بلی کے بچوں کو دیکھا اور بلی وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اللہ اکبر، جا کر کے کھلا دیا اور بیٹھ گیا گاڑی میں، ہاسپٹل گیا تو جا کر سیدھے آئی سی یو میں کہا where is my mother, she is not on the bed۔ کدھر گئی میری ماں؟ بیڈ پر نہیں ہے۔ وہ نرس نے کہا تمہاری ماں تو نارمل وارڈ میں ہے۔ کہاں پر ہے بھائی؟ نارمل وارڈ میں۔ کہاں؟ ہاں ٹھیک ہو گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو ماں تو بیٹھی بیٹھی سوپ پی رہی ہے۔ 4-5 گھنٹے میں اتنا فرق؟ ہاں۔ پوچھا امی یہ مارے خوشی کے رو رہا ہے، ڈاکٹر نے تو کہا تھا 6-10 گھنٹے ہوں گے، اور یہ میری ماں ٹھیک ہو گئی۔ کہا امی کیا ہوا؟ کہا میری آنکھیں بند تھی، میں نے دیکھا بلی کے 2 بچے اگلے دونوں پیر اٹھا کر کچھ دعا کر رہے تھے میرے لیے۔ کہاں کھانا کھلایا اور کہاں کام ہو رہا ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، میرے نبی نے فرمایا دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کی دوا کرو صدقہ سے، اللہ کے نبی کا فرمان۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتے کے بچے کو مد سے نکالا، he taken out that dog baby from the mud، بس چھوڑ کے چلا گیا۔ ان کے دماغ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ اتنا اس کا کتنا اثر ہوگا۔ دوسرے تیسرے دن کہیں سفر کر رہے تھے اور جانا تھا اس گاؤں سے اس گاؤں کی طرف، لیکن جو راستہ تھا وہ صرف پگ ڈنڈی، پتہ ہے نا پگ ڈنڈی کا معنی،
ایک آدمی جا سکتا ہے یا تو ایک آدمی آ سکتا ہے walking. The one person can cross or the one person can come down. تو یہ جاتے جاتے راستے میں مڈل میں پہنچے، ادھر بھی مد ہے، ادھر بھی گندا پانی ہے، ادھر بھی گندی نالی ہے، اور ادھر سامنے سے کتا آ رہا ہے، وہ کتا آ رہا ہے، ادھر سے حضرت جا رہے، مڈل آف دیٹ برج. دیکھا کیا ہو رہا ہے، حضرت خود لکھ رہے ہیں یا تو میرا مناظرہ ہوا کتے سے، I did debate with the dog. کیا ہو گیا؟ اب وہ کیسے ہوا اللہ کو زیادہ معلوم ہے. حضرت نے خود لکھا ہے کہ میں نے اس کتے سے کہا دیکھو میں مکلف ہوں، مجھ پر نماز روزے وغیرہ فرض ہے، اگر میں پانی میں جاؤں گا تو میرے کپڑے ڈرٹی ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. آپ تو کتے ہیں، آپ تو اللہ کے مکلف نہیں ہیں، آپ ایسا کرو پانی میں اتر جاؤ اور میں گزر جاتا ہوں. تو سامنے سے کتے کا جواب سنیے. وہ کتے کا جواب یہ تھا کہ چلو تم پانی میں اترو گے تو تمہارے کپڑے تو ڈرٹی ہو جائیں گے، لیکن اس کا دھونا تو آسان ہے، تم پانی سے دھو لو گے، لیکن تم کراس کر گئے مجھے نیچے اتار کر تو تمہارے دل میں تکبر پیدا ہوگا کہ میرا درجہ دیکھو کتے سے بڑا ہے، کہ کتے نے بھی مجھے راستہ دے دیا، اس کے دھونے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے. کپڑے کے دھونے کے لیے تو پانی ہے لیکن اس کے دھونے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے. یہ خیال میں آیا، حضرت نیچے اتر گئے، کتے کو جانے دیا. بعد میں جا کر کہیں جا کر کپڑے دھو لیے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں اللہ نے خواب میں مجھے بتلایا یا دماغ میں مجھے ڈالا کہ تیرے اس کتے کے بچے کو مد سے نکالنے کی وجہ سے میں نے تجھے تکبر سے بچا لیا ہے. چھوٹی چیز ہے، کہاں کتے کو نکالا اور کہاں تکبر سے بچایا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہوتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے، محدث کبیر ہے، حدیث کی کتابوں میں بار بار حضرت کا نام آتا ہے. بڑے مفسر بھی تھے، بڑے محدث بھی تھے، اسکالر آف حدیث، اسکالر آف قرآن، اور فقیہ بھی، بڑے مفتی بھی تھے اور بڑے صوفی بھی تھے. بڑا دین کا کام کیا، بہت کام کیا، بہت کام کیا. انتقال کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا حضرت کیا گزری ہے. حضرت نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، عجیب بات، اللہ اکبر. میں نے سوچا تفسیروں کی محنت پر اللہ میری مغفرت کر دے گا، تفسیر کی محنت پر اللہ میری مغفرت کر دے گا، حدیث کی محنت پر اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا، فقہ کی محنت پر میری مغفرت کر دے گا، بڑے تصوف کے کام کیے اس پر اللہ میری مغفرت کر دے گا. لیکن بات عجیب ہوئی، اللہ نے کہا عبداللہ ابن مبارک تیری میں مغفرت کرتا ہوں ایک چھوٹی سی نیکی پر، چھوٹی سی نیکی پر. اور وہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ میں حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا، حدیث لکھ رہا تھا، پین کو لیا میں نے. اس زمانے میں قلم لکڑی کی ہوتی تھی، لکڑی کے قلم سے اس کو ڈبوتے تھے انک پوٹ میں، اور جو وہاں سے انک لیتے اور حدیث لکھتے تھے. تو میں نے جیسے نکالا اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، مکھی آ کر بیٹھ گئی. تو میں نے کہا لے مکھی بہت ٹیسٹی ہے، پیاسی ہے، اس کو پی لینے دو. میں نے ایسے ہی قلم رکھ دیا، اس نے پیا. جب خود چلی گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا ہے. فرمایا تو نے میری ایک چھوٹی سی مخلوق کو جو پیاسی تھی اس کو پینے دیا، اس پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں. تحقیرن من المعروف شیئا، چھوٹی چھوٹی چیز ہے، کبھی اس کو حقیر نہ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتلائی ہے، ہر چیز بتلائی ہے. یہ تو ہم قربان جائیں، بلکہ اپنی زندگی پوری کے پوری زندگی کیا اپنے بدن کی چمڑی کو استعمال کرے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، حق نہیں ادا ہو سکتا ہے. جس نبی کو دیکھنے کے لیے انبیاء تڑپتے تھے، جس نبی کو دیکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تڑپتے تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی کے 100 حصے بنائے. کتنے بنائے بھائی؟ 100 حصے بنائے. اس میں سے آدھا حصہ پوری امت کو دے دیا.
کتنے خوبصورت لوگ ہیں دنیا میں. آدھا حصہ پوری دنیا کو دیا اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. ایک میں سے ایک کا آدھا پوری دنیا کو دیا اور دوسرا آدھا کس کو دیا بھائی؟ پوری حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. باقی رہے کتنے؟ 99 حصے خوبصورتی کے. کسی نے حضرت سے پوچھا، شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تفسیر عزیز میں لکھا ہے، فرمایا باقی 99 اللہ نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہمارے آقا کو دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ قوم نے، حواریوں نے کہا حضرت آپ سب سے بڑے نبی ہیں. فرمایا میں نہیں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے وہ سب سے بڑے نبی ہے. من بعدہ اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، وہ سب سے بڑے نبی ہے. فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. فرمایا حضرت آپ تو ماشاءاللہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. فلاں اور فلاں اور فلاں، اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر بڑی بڑی کرامتیں دی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بس کاش کہ مجھے اتنا موقع مل جاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کا تسمہ، ان کا جوتا، اس کا جو تسمہ ہوتا ہے، رسی ہے، اس کو بھی بوسہ دینے کا مجھے موقع مل جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، ہم تو ان کی امت ہے. وہ ایک تسمے کو بوسہ دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم کو تو اللہ نے پورا نبی دے دیا ہے. کاش کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شفقت اور ان کی سنت کو، ان کی محبت کو اپنے دل میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان کے طریقوں پر چلیں اور ان کی سنت پر چلیں. میرے نبی کی فکر کیسی ہوتی تھی. اللہ. دیہاتی صحابی ایک مرتبہ آئے، دیہاتی صحابی، اور دیہات کے لوگ اس زمانے میں اتنا نالج نہیں ہوتا تھا، لیکن صحابی تھے، ہم سے تو بہت اعلیٰ تھے، بہت اعلیٰ تھے، ہم سے تو بہت بڑے تھے. آئے تو صحابہ کرام کا پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. ہوتا ہے بعض مرتبہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے. وہ ایک دیہاتی آئے اور ان کو ٹینشن چاہیے تھا. وہیں دور سے کہہ رہا ہاؤ یعنی ہاؤ آر یو، انگلش میں کہتے ہیں آپ کیف حال، آپ کی طبیعت. اس زمانے میں بلکہ آج بھی گاؤں کے اندر میں کیف حال کو ہاؤ کہتے ہیں. اس زمانے میں عربی میں ہاؤ، جیسے ہمارے یہاں انگلش میں ہاؤ آر یو، وہاں کیف حال. لیکن جو پرانی جو زبان ہے اس میں ہاؤ کہتے ہیں. کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرے نام عمل کو پڑھو. ہاؤ کا دیہاتی ہو گیا. کبھی ان کو پتہ نہیں ہوتا رول ریگولیشن کا. اللہ کے نبی کی سامنے آواز بلند نہیں کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور حضرت بھی بیان کر رہے تھے، ایسے بیان کر رہے تھے. تو لے کر آیا بڑا تربوز، انڈیا میں بہت بڑے بڑے ہوتے تھے نا، وہ چھوٹے والا نہیں، بڑا واٹر میلن لے کر آیا اور مجلس چل رہی تھی. اس نے دروازے سے کہا حضرت تربوز لایا ہوں. وہیں سے کرے اگر ایسے بیان چل رہا ہو، وہاں سے کوئی پکارے حضرت آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، آپ تو ایسے لانے والے تو نہیں ہیں میرے لیے، اور مجھے امید بھی نہیں ہے. تو وہ پیچھے سے آواز لگائی حضرت تربوز لایا ہوں. حضرت نے اس کی طرف نہیں دیکھا، بیان چالو رکھا. ایک بار پکارا، 2 بار پکارا، 3 بار پکارا. اس کے بعد زور سے بولا حضرت تربوز لایا ہوں. تو پھر کیا کروں، کہاں رکھوں؟ لاؤ میرے سر پر رکھ دے. حضرت نے کہا لاؤ میرے سر. دیہاتی کی حالت تو نہیں. وہ آیا پورے مجمع کو گھومتا ہوا اور حضرت کے سر پر رکھنے کے لیے. کیا کر رہا ہے؟ اور آپ نے کہا سر پر رکھ دے. دیہاتی ہوتے ہیں نا بات اس زمانے. اب تو دیہاتی بھی بڑے شہری سے زیادہ کلیور ہو گئے. اس زمانے کے دیہاتی صحابہ کے واقعات بے شمار لکھے ہوئے ہیں، بے شمار. اور اللہ کے نبی کے صحابہ انتظار کرتے رہے وہ کب آئے اور سوال کرے، کچھ زیادہ بات جاننے کی ملے. ان کے سوال بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے نا، سوالات بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے تھے.
تو انہوں نے وہاں سے اعلان ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب اور زور سے دیا. پھر اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے اور زور سے جواب دیا تیسری مرتبہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت وہ دیہاتی ہے, دیہاتی آدمی ہے, چھوڑو اس کو. فرمایا ابو بکر تم تو دیہاتی دیکھ رہے ہو, تم اس کو کیا دیکھ رہے ہو؟ دیہاتی دیکھ رہے ہو. میں اس کو اس لیے زور سے بول رہا ہوں کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تمہارے نبی سے زیادہ بڑی آواز تم ان کے سامنے نہ کرو. اور جو آدمی نبی کے سامنے آواز کو بڑی کرے گا, قرآن کریم میں سورۃ الحجرات میں آج آپ سنو گے قاری صاحب کی زبانی 26 پارے میں, اس میں لکھا ہے کہ اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے کہ اس کو پتہ تک نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم تو ان کو دیہاتی دیکھ رہے ہو لیکن میرا ایک امتی ہے, میں اس کے ایمان کو بچانا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس کی آواز سے زور سے آواز لگاتا ہوں. یہ فکر تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ایک امتی کی. This is a worry of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and concern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to protect the iman of the Sahaba. I used to cry always when he was coming back from journey. سفر سے واپس آ رہے تھے, صدیقہ کے لیے دعا کی یا اللہ میری بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ کی مغفرت فرما دے. تو بڑی خوش ہو گئی. اللہ اکبر. عائشہ کیا بات ہے, بڑی خوش ہو, آپ نے آج میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے, اللہ قبول کرے گا. You made dua for me today. Allah is going to forgive me. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تیرے لیے تو میں نے ایک بار کی, ایسی میری امت کے لیے روزانہ 5 بار دعا کرتا ہوں. I make dua for my ummah 5 times a day. Allah forgive my ummah. Allah have mercy on my ummah. That was a concern and worry of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تو بھائی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. لا تحقرن من المعروف شیئا. اور یہ بات یاد رکھو, جو آدمی ایک نیکی چھوٹی بھی کرے گا وہ دوسری نیکی کو پل کر کے لائے گا. تو میری بات سن آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نیکی پوسٹ مین ہے. نیکی کیا ہے؟ لائک اے پوسٹ مین. یو کم ٹو ڈراپ یور لیٹر ان یور پوسٹ باکس. فرمایا نیکی the righteous deed is like a postman, is like a visitor, is like a mehman coming towards you. فرمایا if you welcome that neki and then he will come back again, he will come back also, he will bring that neki, will bring more nekis. اگر میں نے ایک بار سبحان اللہ کہا تو اللہ مجھے 2 بار سبحان اللہ کی توفیق دے گا. وہ سبحان اللہ دوسرے سبحان اللہ کو پل کر کے لائے گا. یاد رکھیں میری بات. اور اگر آپ نے اس کو چیز کر دیا to do some good deeds, something good, and you said not now, so you chase the good deeds, so he's not going to come back. Like a visitor come to our house, so don't come my house, he's not going to come back. Same thing, نیکی بھی ایک وزیٹر کی طرح ہے. تمہارے سامنے آتی ہے تو اس کو فوراً قبول کر لو, اس کو کر لو تاکہ وہ دوسری نیکی کو لے کر آئے. You understand what I'm saying? اور گناہ بھی, the bad deeds, چھوٹا سا گناہ, small sin, if a person do, will bring another more sin. ایک گناہ کرو گے دوسرا لائے گا. اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. دیکھیے دعا ہم پڑھتے ہیں, یہ تو مستحب ہے, کوئی ضروری فرض نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا, حالانکہ قل هو اللہ احد, میرے ساتھ پڑھو, اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں, ڈونٹ نیڈ اینی باڈی. اللہ الصمد. اور ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اللہ کی ذات البیلی ہے. البیلی کا کیا معنی؟ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق اس کی طرف نہ دیکھے. عاشق تڑپتا رہے اور معشوق اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے, ورنہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. He doesn't need anything. وہ نہ کسی کا باپ بنا اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے.
بیوی بچے ہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. پھر بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام میرے دوست ہے. دیکھو صحابہ کرام میں کھلبلی مچ گئی. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دوست کیوں بنایا؟ اللہ سے قرآن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ is my Ibrahim alayhi salam is my friend. Subhan Allah. Why Allah said to Ibrahim alayhi salam that all the angels they started talking. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دو اور جا کر ان کا انٹرویو لے لو. ابراہیم علیہ السلام کا ان کا انٹرویو لے لو کہ میں نے ان کو اپنا دوست کیوں بنایا ہے. Why I made him my friend. تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے دنیا میں، اور ابراہیم علیہ السلام جنگل میں 200 goats he had it. 200 goats وہ بکریاں چرا رہے تھے جنگل میں. اس نے درختوں کے پیچھے سے کیا کہا؟ سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سبحان الملک الذی لا ينام ولا يموت ولا يفوت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. He just said from the behind of the tree. ابراہیم علیہ السلام دیکھنے لگے، ہاں میرے اللہ کی تعریف کس نے کی ہے، میرے اللہ کا نام کس نے لیا ہے. Look at so nice word he mentioned. دیکھ یہ تو سامنے آ گئے. اب تو the angel came in front of him in the form of humans. فرمایا میں نے کہے، فرمایا ایک بار اور کہہ دو نا. Say the word of Allah, the praise about the praising of Allah Ta'ala. Say one more time. فرمایا مفت میں نہیں، کچھ لوں گا. Not free, not free of charge. دنیا میں کوئی چیز فری آف چارج نہیں، کوئی چیز نہیں سوائے ایک علماء ہے جو فتویٰ مفت میں دیتے ہیں. کوئی فری، ہر چیز کے پیسے ہیں. اچھا یہ میری گوٹس ہے 200، 100 لے لو. 100 goats I'm giving you, but say the sentence again what you said. سبحان ذی الملک القدوس. اللہ اکبر. بے ہوش ہو گئے. When he heard the name of Allah, he became unconscious. Unconscious. When he got conscious, he said to him, can you say one more time? I want to listen the praise of Allah. The Tanvi Rahmatullah mentioned the story in his kitab in Tasil Mawaiz. Say again one more time. He said that. He became, کیا دو گے؟ کہا 100 تو دے دیا، اب کیا دو گے؟ دوسری 100 بھی دے دیتا ہوں. Another 100 I got, I will give you that also. اچھا ٹھیک ہے سائڈ پر کر دو. 200 گوشت آ گئی. انہوں نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جب الفاظ کہے ابراہیم علیہ السلام he became unconscious again. بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کہا ایک بار اور کہہ دو نا. بہت اچھا ہے اللہ کا نام، بہت اچھا ہے. Look at how much he had the love of Allah. How much he had the love of Allah. Can you say one more time the name of Allah? What you gonna give me? مت سب تو ختم ہو گیا. 200 گوٹ تو تم نے مجھے دے دی ہے. You have given me 200 goat. You got nothing left to give me. میں تمہاری بکریاں چراؤں گا. I will help you out. I will help you out. I will graze your goats. Okay. When he said that sentence again, subhanallah, when he got conscious, ہوش میں آئے تو اس فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو امتحان اور انٹرویو لینے کے لیے دنیا میں آیا تھا کہ تم کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا ہے، خلیل کیوں بنایا ہے. ان کی سٹوریز قرآن سے بڑی پڑی ہے. اور ہم ملت ابراہیم حنیفہ ہے، انہی کی ملت کو ہم فالو کرتے ہیں نا. You go to for Hajj and Mataf and Safa Marwa, always that the answer is coming in my mind. Why we are running here? Why making tawaf? Who built the Kaaba? What happened in Mina? Why we pelting the shaitan? The name of Ibrahim and Ismail is coming in our mind. قربانیاں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی. بھائیو رمضان کا مہینہ ابھی گزر جائے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر گزر جائے گی. نہ معلوم دا نیکسٹ رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے. ان راتوں کی قدر کر لو. یو کین ورک ڈے ٹائم، یو کین ریسٹ ڈے ٹائم، پر رات میں تراویح پڑھو، با جماعت تراویح پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، اور عشاء کے بعد بیٹھ کر کے تھوڑا سا اللہ کو یاد کر لو. اللہ کو یاد کر لو
تمہیں پتا ہے حدیث میں مسند احمد میں ہے کہ دنیا میں لیلۃ القدر کی رات میں کتنے فرشتے آتے ہیں؟ دنیا میں جتنے کنکر ہیں، جتنے پیبلز ہیں، اتنے فرشتے دنیا میں آتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام he opened his two wings from east to west and he tell the angels اب دنیا میں جاؤ، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو عبادت میں لگا ہوا ہے، جاؤ ان کی ملاقات کرو اور ان کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرو. ساری زندگی سونا ہی سونا ہے. جس نے جاگ لیا ان راتوں میں، اللہ اس کو 83 ایئرس عبادت کا ثواب دے گا. یہ بات میرے جیب کی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم. جبرائیل علیہ السلام دنیا میں اسی رات میں آتے ہیں لیلۃ القدر میں، اور رات میں نہیں تو دنیا میں آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے. کیا ملے گا؟ فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جائے گا. 83 ایئرس ہم کہاں زندہ ہوں گے، لیکن 83 ایئرس کا ثواب ایک رات میں مل جائے گا. جسٹ stay awake for last 10 days. What is more than that? Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting in i'tikaf continuously for 10 years in Medina Munawwara, and he said to Sahaba, I'm sitting in i'tikaf to looking the Laylatul Qadr. He doesn't need the Laylatul Qadr. He was Imamul Anbiya, but why he was looking the Laylatul Qadr? First 10 days, then second 10 days, so I'm going to sit last 10 days, I'm looking the Laylatul Qadr. So in Laylatul Qadr کے عبادت کا ہمیں ثواب عطا فرمائے. تو مسجد میں آئیں اور عبادت کریں اللہ، اور اپنے گھر میں عبادت کرے. اللہ ہم سب کو ثواب نصیب